سر میرا سوال تفاسیر سے متعلق تھا۔ میں بڑا معمولی سا طالب علم ہوں دین کا۔ سر یہ 10 12 15 جلدوں کی جب ہم تفاسیر پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے کے بعد کچھ عرصے بعد ہی اگر 1 2 مہینے بعد آپ کوئی کوشچن کریں ان تفاسیر سے متعلق تو وہ انسان بہت حد تک بھول چکا ہوتا ہے، اور عام طور پہ عملی طور پہ اس کا کوئی آپ کو بینیفٹ یا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن جو ہے ہمارا وہ بالکل فطری باتیں، فطری احکامات دیتا ہے، بڑے جرائم سے لے کے چھوٹے جرائم تک، عبادات سے لے کے باقی احکامات تک بالکل فطری دلائل ہوتے ہیں، وہ سارے یاد ہوتے ہیں ہمیں کہ شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، وہ سارے جرائم اور احکامات۔ تو سر سوال میرا یہ تھا کہ تفسیر کا کیا فائدہ ہے، پھر ایک عام انسان کے لیے یا ہمارے جیسے عام طالب؟ عام آدمی کو سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی ضرورتیں کیا ہیں۔ میں تو ہمیشہ تلقین کرتا ہوں کہ عام لوگوں کو قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ عربی جانتے ہوں تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے، انہیں کوئی تفسیر کبھی اٹھانی بھی نہیں چاہیے۔ پہلے مرحلے میں آپ قرآن مجید کو سنیے۔ اب تو سننے کا بھی اللہ نے بہت اچھا بندوبست کر دیا ہے پورے قرآن کو، اور خود اپنے ہاں ایک پینسل لے کے نشان لگائیے کہ آپ کو کیا مشکل پیش آئی ہے۔ جو لوگ تفسیر لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنی مشکلات کے حوالے سے چیزیں بیان کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ مشکل آپ کی مشکل ہو۔ تو آپ کو کیا مشکل پیش آئی ہے اس پہ نشان لگا لیجئے۔ اس میں ہمارے ہاں 3 4 تفسیریں ہیں جن کو آپ امہات کہہ سکتے ہیں، یعنی جو سورس بکس ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اگر اس سے اطمینان ہو گیا اور اس کو وہیں دیکھیے، 15 20 جلدیں نہیں، جو آپ کو مشکل پیش آئی ہے دیکھ لیں۔ اگر سمجھ میں آ گئی بات تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں تو کسی زندہ عالم سے پوچھ لیں۔ عام آدمی کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہے عام آدمی کے لیے ضروری چیز ہے۔ اب آپ کو شوق ہے کہ آپ نے علوسی کی کتاب پڑھنی ہے، آپ نے زمخشری کو پڑھنا ہے، تو پھر یہ گلہ بھی نہ کیجئے کہ بھول گئی، یعنی وہ آفت آپ نے مول لی ہے تو اس کے نتائج بھی بھگتیے، ورنہ اللہ کے پیغمبر نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا۔